بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم شریف صاحبہ کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلی جلسہ کے میزبانی کی ہے. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، شاہد خاقان عباسی صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، راجہ پرویز اشرف صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، میاں افتخار صاحب انفارمیشن سیکرٹری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اچک سائی صاحب، جمال دینی صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، نورانی صاحب، ہم سب اپنے پرچم لے کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اے پی سی کے نتیجے میں ہمارے ریزولوشن تھا، ہمارے منشور تھا، ہم سب مل کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے اس لیے کہ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں گوجرانوالہ کے عوام سے مخاطب ہوں، تو مجھے میں آپ کے ساتھ ان بہادر گوجرانوالوں کے شہریوں کا نام شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہوتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہادت کے بعد، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے بعد اپنے آپ کو دیکھو، یہ ہوتا ہے سیاسی کمٹمنٹ. خود کو زندہ جلا دیا. گوجرانوالہ کا عبدالوحید قریشی، گوجرانوالہ کا یعقوب پرویز کھوکر، گوجرانوالہ کا شیخ گل محمد اور گوجرانوالہ کا زبیر شاد، یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں جن کی قربانی کی وجہ سے آج بھی بھٹو زندہ ہے. گوجرانوالہ والوں، 2 سال ہو چکے ہیں. میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، کیا تبدیلی پسند آئی؟ کون سی تبدیلی آئی؟ آج وہ کسان جو گندم اگاتا ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں. وہ مزدور جو گھر بناتا ہے، اس کے بچوں کے سر پہ چھت نہیں. وہ محنت کش جو کپڑا بناتا ہے، اس کے پاس 2 جوڑے نہیں. تبدیلی یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت
تاریخ کا بدترین دور سے گزر رہی ہے. پاکستان کی معیشت، ہمارا معیشت تاریخ کی پہلی بار نیگیٹو گروتھ میں ہے. جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا اور بنگلہ دیش اور پاکستان تقسیم ہو چکے تھے، تب بھی ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے تھے. جب 2009 میں دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھی، فائنینشل کرائسس تھا، تب بھی ہم نے یہ حال نہیں دیکھا تھا. تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی مہنگائی ہے. تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی غربت ہے. تبدیلی یہ ہے کہ آج پاکستان میں تاریخی بے روزگاری ہے. تبدیلی یہ ہے کہ انڈے 200 روپیہ درجن، آلو 100 روپیہ کلو، ٹماٹر 200 روپیہ کلو، پیاز 80 روپیہ کلو. یہ ہے جہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. نوجوان 2 ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں، مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا. غریب تر ہوتا جا رہا ہے. سفید پوش کا جینا حرام ہو چکا ہے. محنت کش اور مزدور کے چولہے بند، تاجروں کے دکانیں بند، مل والوں کے ملیں بند، فیکٹری والوں کے فیکٹریاں بند. یہ ہے عمران اور عمران کے سلیکٹرز کا تبدیلی. یہ کس قسم کی تبدیلی ہے؟ بحران ہی بحران ہے. آٹا کی بحران ہے، چینی کی بحران ہے، دوائیوں کی بحران ہے، بجلی کی بحران ہے، گیس کی بحران ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے حکمران کے قصور ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ بگھورا، سرٹیفائیڈ غدار، قاتل مشرف نے بحران نہیں چھوڑا تھا؟ ہر دوسرے دن دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، مگر ہم نے پھر بھی بی بی کا وعدہ نبھایا اور سوات میں پاکستان کے پرچم لہرایا. تب بھی آٹا کا بحران تھا. تب بھی آپ کو آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑا کرنا پڑتا تھا. تب بھی گندم امپورٹ ہوتا تھا. ہم نے 1 سال کے اندر ہی اندر سیلف سفیشینٹ ہوئے. 2 سال کے اندر ہی اندر ہم نے گندم بیرون ملک بھیجنے شروع کر دیا. ہم نے گندم کی سپورٹ پرائس کو 400 فی من سے لے کے 1200 فی من تک پہنچا دیا تھا. تب بھی معاشی بدحالی تھی. تب بھی مہنگائی تھا. آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد ہوگا کہ خزانے خالی ہے. 2009 کا فائنینشل ریسیشن، 2 سیلاب، IMF تب بھی تھا، مگر ہم نے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا.
ہم نے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. ہم نے غریب ترین عورتوں کے لیے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. ہم نے پینشنز میں، بزرگوں کی پینشنز میں 150% اضافہ کیا. ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا. اور ہمارا فوج کے لیے، ہمارا سپاہی کے لیے جو بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ رہے تھے، شہادت قبول کر رہے تھے، ان کے لیے ہم نے ان کا تنخواہ 175% اضافہ کیا تھا. یہ ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کا، عوامی حل دہشت گردی کا، عوامی حل آقا کا بحران کا. اور عمران کا حل کیا ہے؟ عمران کا حل کیا ہے؟ مہنگائی ہے تو ٹائیگر فورس، مہنگائی ہے تو ٹائیگر فورس، لوکس ہے تو ٹائیگر فورس، کووڈ ہے سو ٹائیگر فورس. یہ ہے عمران خان کا حل آپ کے مسائل کے لیے. وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، کروڑوں بے روزگار ہے. وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر دوں گا، لاکھوں کو بے گھر کر دیا. وعدہ کیا تھا کہ قرض نہیں لے گا. 2 سال میں اس نے ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرض اٹھا لیا. وعدہ کیا تھا ذرائع انقلاب لانے کا. ان کے امیر ترین وزراء کے بینک اکاؤنٹس میں ضرور انقلاب آیا، مگر ہمارا کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ظلم پہلے گنے میں اور اب گندم میں. وعدہ کیا تھا کرپشن کا خاتمہ کا. کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں. ان کا اپنا اکبر ایس بابر، پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر، بنیادی رکن، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ بھارت اور اسرائیل کے شہریوں کرتے ہیں، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں. بی آر ٹی کے پی کا، پختونخوا کا بی آر ٹی منصوبہ، اس میں اتنا کرپشن. ملک کا سب سے مہنگا ترین میٹرو، ان کے بسیں از خود چل رہے ہیں، مگر کوئی از خود نوٹس نہیں لیتا. کے الیکٹرک اور عمران کا فرنٹ مین جو عالمی کرپشن میں بیرون ملک پکڑا گیا. عمران خود اپنا ایف آئی اے کو کہتا ہے کہ میرا دوست کو کلین چٹ دو. کوئی سلائی مشین سے ارب پتی بنتی ہے، کوئی پاپا جونز پیزا سے ارب پتی بنتا ہے. ان کے اپنے دوستوں کے نام پاناما میں ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. چینی میں کرپشن، آٹا میں کرپشن، دوائیوں میں کرپشن، پیٹرول میں کرپشن، یہاں تک کہ درختوں میں بھی کرپشن. آپ سب کو یہ پتا ہے کہ عام آدمی کے لیے کرپشن بھری ہے. تھانوں میں، کچہریوں میں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے.
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का मजाक है कि सदर जरदारी पे इल्जाम लगे तो वो चले जेल, मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगे तो जेल, फरियाल ताजपुर साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मगर इमरान पे इल्जाम लगे, अलीमा बाजी पे इल्जाम लगे, आसिम बाजवा साहब पे इल्जाम लगे और कोई उनसे पूछता तक नहीं। पीटीआई करप्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है। जबकि हम चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। करप्शन का खात्मा के लिए आपको हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। करप्शन का खात्मा के लिए हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। करप्शन का खात्मा के लिए अगर कोई इल्जाम है तो जरूर आप साबिक सदर का भी इन्वेस्टिगेशन करें, साबिक वजीर आजम का भी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन साथ साथ अगर किसी जनरल पे, किसी जज पे करप्शन पे इल्जाम है तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनको भी जेल में डालना पड़ेगा। तभी हमें इंसाफ मिलेगा, तभी हम इस मुल्क से करप्शन का नासूर को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब पे अफसोस होता है कि यहां माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है। वसीम अकरम प्लस की तो हुकूमत है मगर गवर्नेंस माइनस में है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला किसने किया। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया? इतना तो हमें पता है, इतना तो तय है, ये तो तय है कि आवाम से पूछा तक नहीं। ये किस किस्म का मजाक है? पंजाब की हुकूमत उनके पास, वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत उनके पास, और आप मुझे बताएं क्या इन्होंने एक मंसूबा मुकम्मल किया है? एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल पंजाब के 2 साल में या पख्तूनख्वा के 7 साल में इन्होंने नहीं बनाया है। शहबाज शरीफ साहब से आप 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब से 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस खड़ा कर दिया। आपने क्या किया? इमरान, आपने क्या किया? अब जब पंजाब का फनकार शौकत अली साहब बीमार पड़ता है तो फिर वो सिंध की खैरपुर की तहसील गंबद जाके मुफ्त इलाज करवाता है, लिवर ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज करवाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप 100 इख्तलाफात रख सकते हो, मगर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया। इमरान, तूने क्या किया?
آپ تو سارے صوبے کے وسائل کاٹ رہے ہیں. جب صوبوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، جب NFC ایوارڈ پورا نہیں ہوتا. اس سال پنجاب کو 500 ارب روپیہ کم ملا ہے. پنجاب کو 500 ارب روپیہ کم ملا ہے. آپ ذرا سوچیں، 500 ارب روپیہ کے ساتھ ہم کیا کیا نہیں کر سکتے تھے. 500 ارب روپیہ کے ساتھ آپ گجرانوالوں کے نوجوانوں کو کتنا روزگار دے سکتے تھے. 500 ارب روپیہ کے ساتھ آپ اسی گجرانوالہ میں کتنے ہاسپٹلز، کتنے تعلیمی ادارے کھڑے کر سکتے تھے. یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے. پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے. کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا. ہم آپ کا حق، آپ کا پیسہ، آپ کا وسائل PTI سے چھین کے رہیں گے. ساتھیوں، اندرونی مسائل اپنی جگہ اور اندرونی بحران اپنی جگہ. اس سلیکٹڈ نے پاکستان کی فورن پالیسی کا کیا حشر کیا ہے. وہ سی پیک، وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو صدر زرداری اور میاں صاحب نے پاکستان کا گیم چینجر بنایا تھا، آپ نے اس پہ بریکس لگا چکے ہیں. سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، مگر ان کا وزیر خارجہ کے مہنگے ترین سٹیٹمنٹ کے بعد اب ان تعلقات کو بھی دھچکا لگا ہے. کسی شہزادہ کا ڈرائیور بننا سے، کسی شہزادہ کے ڈرائیور بننے سے پاکستان کی فورن پالیسی نہیں بنتی. وہ اسی پنجاب تھا، یہی پنجاب تھا جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورے مسلم امہ کی قیادت کو اکٹھا کر دیا. اور یہ نالائق، یہ نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کشمیر پہ بھی مسلم امہ کو اکٹھا نہیں کر سکتا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ہے، کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا کر لیا ہے؟ کان کھول کے سن لو عمران، یہ ہر پاکستانی کا نعرہ ہے، یہ گجرانوالہ کا نعرہ ہے کہ کشمیر کا سودا نامنظور. کشمیر کا سودا، کشمیر کا سودا، کشمیر کا سودا. جب پلوامہ حملے کے بعد عمران کہتا ہے کہ مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ وہی الیکشن ہے جس کی مینیفیسٹو میں مودی نے لکھا تھا. مودی نے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ وہ آرٹیکل 370 کو ختم کر دے گا. اس کو یہ پتا تھا، عمران خان کو یہ پتا تھا. اس کے باوجود عمران نے مودی کا جیتنے کا خواہش کا اظہار کیا، اور جیتنے کے بعد مودی نے کشمیر پہ تاریخی حملہ کر لیا. مودی نے کشمیر پہ حملہ کر دیا اور عمران مگرمچھ کے آنسو روتے رہے اور کچھ نہیں کیا. یہ تو تاریخی حملہ تھا،
تاریخی حملہ تھا، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن پہ حملہ تھا، مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کا سازش تھا. کشمیریوں کو ایک سال سے گھروں میں بند رکھا ہے. ان کے سارے سیاسی قیادت کو قید میں رکھ دیا ہے. 10 لاکھ فوج، 10 لاکھ ہندوستان کے فوج 1 کروڑ شہریوں کا، 1 کروڑ کشمیریوں کے قید میں رکھے ہیں. نوجوانوں کو پیلیٹ گن سے اندھے کیے جا رہے ہیں، عورتوں کا ریپ کیا جا رہا ہے، سکولز بند ہے، دوائیاں نہیں مل رہا، بازاروں بند ہے، کاروبار بند ہے. اور مودی کا چلاکی دیکھے، اگست 5 2019 کو 370 کا خاتمہ کر دیا. اور ایک سال بعد 5 اگست 2020 پہ 5 اگست 2020 پہ پورا ہندوستان نے یہ دن سوگ کا دن منانا تھا. کشمیریوں کا قید کا دن سوگ کے طور پہ منایا جا رہا تھا. مگر مودی نے اسی دن رام مندر کی بنیاد رکھ کے مسلمانوں کو اور تکلیف دی ہے. اب وہ کشمیریوں کے قید کے دن کو جشن کا دن منا رہے ہیں. اب مودی بچر آف گجرات سے بچر آف کشمیر بن چکا ہے. عمران کا جواب کیا تھا؟ کہ ہر جمعہ پہ احتجاج ہوگا، جو صرف اور صرف ایک ہی جمعہ پہ ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کشمیریوں کے سفیر بنیں گے. یہ تو کلبھوشن یادو کے وکیل بن چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خود پہنچ چکا ہے کلبھوشن یادو کو وکیل کرنے کے لیے. رات کے اندھیروں میں پارلیمان سے چھپا کے، نیشنل اسمبلی سے چھپا کے، سینٹ سے چھپا کے، پاکستان کے عوام سے یہ بات چھپا کے انہوں نے کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس نکالا ہے. اگر مودی کا ہاتھ میں ہمارا جاسوس آ گیا ہوتا، سوچے کیا کرتا. اس نے ہمارا جاسوس کو پرنجرے میں بند کرنا تھا اور پوری دنیا کو دکھانا تھا. مودی نے اس بات کو لے کے دنیا میں ڈھول بجانا تھا اور پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینا تھا. جہاں ہم نے کلبھوشن کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں تو کلبھوشن یادو کو روڈ شو پہ لے کر جانا تھا. کلبھوشن یادو کے ٹیپس کو، کلبھوشن یادو کے ویڈیو ریکارڈنگز کو پوری دنیا کو دکھانا تھا. بھارت کا تجسسی، بھارت کا دہشت گردی کشمیر سے لے کے بلوچستان تک بے نقاب کرنا تھا. مگر اس سلیکٹڈ نے، اس نااہل نے، اس نالائق نے کلبھوشن یادو کو NRO دے دیا ہے. اس آرڈیننس کی صورت میں یہ سلیکٹڈ کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ آزاد کشمیر کا ہمارا وزیر اعظم پہ غداری کے پرچے کاٹتا ہے. یہ جو سلیکٹڈ کٹ پتلیاں ہیں، یہ خاموش رہے اگر انہوں نے رہنا ہے.
मगर गुजरांवाला का गैरतमंद अवाम जब तक कश्मीरी बहनों और भाइयों के खून के आंसू निकल रहे हैं, जब तक हमारी कश्मीर के नौजवान उनके हक के लिए जिदोजहद लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप खामोश नहीं रख सकते। आप कश्मीरियों के आवाज बनेंगे और हम मिलके उनके हुकूक दरवा के रहेंगे। गुजरांवाला सिलेक्टेड से कश्मीर नहीं बच सका। करप्ट सिलेक्टेड से ना पंजाब या ना वफाक चल सका। सिलेक्टेड ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। सिलेक्टेड ने हमारा मईशत को तबाह कर दिया। कठपुतली राज मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि अवाम का मसाइल क्यों हल नहीं हो रहा? पाकिस्तान के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? इसलिए कि अब 2020 है और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम वो बुनियादी फैसले जो हर मुल्क अपने कयाम पे करते हैं कि क्या हमें आमरीत होना चाहिए या जमहूरियत होना चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ होना चाहिए या रूल ऑफ जंगल होना चाहिए, क्या हमारे अवाम को आजाद होना चाहिए या गुलाम होना चाहिए। हम आज तक ये फैसले नहीं कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम ने तो कब से ये फैसले कर चुके हैं, मगर हमारा रियासत आज तक हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं। फातिमा जिन्ना ने पार्लिमानी जमहूरियत के लिए जिदोजहद की तो उसको गद्दार करार दे दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आईन दिया, अवाम को आवाज दिया, मजदूर को हक दिया, किसानों को जमीन दिया और उसको शहीद कर दिया गया। 1986 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर में तारीखी इस्तकबाल हुआ। इसी गुजरांवाला में तारीखी जलसा हुआ। मुतालबात तब भी वही थे कि जमहूरियत बहाल करो, मुतालबात तब भी वही थे, जमहूरियत बहाल करो, अवाम को हुकूक दो, अवाम को आजाद करवा दो। 1998 में यही मुतालबात थे इसी गुजरांवाला में। फिर 2007 में शहीद बीबी तो ये गुजरांवाला पहुंच नहीं सके। 2007 में यही मुतालबा थे कि जमहूरियत बहाल करो, अवाम को उनका हक दो, अवाम को आजाद करो, मगर 2007 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद कर दी गई। और आज 2020 है और उसी गुजरांवाला में हम सब आपके सामने खड़े हैं। वही मुतालबात है, वही डिमांड्स है कि जमहूरियत बहाल करो, अवाम को उनका हक दो, अवाम को आजाद करो। ये सिलेक्टेड हुक्मरान ये मारते भी है और रोने भी नहीं देते। मैं पूछता हूं कि ये किस किस्म की आजादी है? ये किस किस्म की आजादी है जहां ना अवाम आजाद, ना सहाफत आजाद, ना सियासत आजाद। साबिक वजीर आजम का इंटरव्यू नहीं चल सकता, साबिक सदर का इंटरव्यू नहीं चल सकता, मगर एपीएस के बच्चों के कातिलों एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू चल सकता है। वो आजाद मीडिया जो गरीब का आवाज था, जो मजलूम का आवाज था,
آج اس آزاد میڈیا پہ تالا لگ چکا ہے. عدالت جو انصاف کا ادارہ ہے، عوام کا حقوق تحفظ کرنے والا ادارہ ہے، آج عدالت خود دباؤ میں ہے. یہ آزاد عدلیہ کے منہ پہ تماچا ہے کہ the چیف جسٹس ان ویٹنگ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور اس کی بیوی پیشیاں بھگت رہے ہیں. پارلیمان وہ سب سے سپریم ادارہ جہاں آپ کا آواز اٹھنا تھا، عوام کا آواز اٹھنا تھا، عوام کے مسائل حل ہونے تھے، اس ادارہ کو، پارلیمان کو ربر سٹیمپ میں تبدیل کر رہے ہیں. جب بھی لیجسلیشن کروایا جاتا ہے تو زبردستی کروایا جاتا، بجٹ پاس کروائے جاتے ہیں تو دھاندلی سے آپ کے بجٹ پاس کرتے ہیں، دھاندلی سے فیٹف کا لیجسلیشن پاس کرواتے ہیں. جب میڈیا پہ تالا لگا ہوا ہو، جب عدالت آزاد نہ ہو، جب پارلیمان کو ربر سٹیمپ میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری ہو، تو پھر ہم سب مجبوراً سڑکوں پہ آ چکے ہیں عوام کے آواز بلند کرنے کے لیے، عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے، جمہوریت کا بالادستی کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کرپٹ احتجاج کر رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں، کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز کرپٹ ہیں؟ کیا ینگ ڈاکٹرز کرپٹ ہیں؟ کیا کسان اتحاد کرپٹ ہیں؟ کیا ٹریڈ یونینز کرپٹ ہیں؟ کیا ہمارے تاجر کرپٹ ہیں؟ کیا اس پندال میں موجود گجرانوالہ کے عوام کرپٹ ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر کوئی کرپٹ ہے تو یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اگر کوئی کرپٹ ہے تو یہ نالائق،